ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ پانی کا مٹکا لیے ہوئے جا رہی تھی کہ ایک نوجوان شرارتی شخص پیچھے سے آیا اور اس نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور زور سے دھکا دیا، یہاں تک کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑی اور اس کے سر پہ جو مٹکا تھا پانی کا وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، تو اس نے کہا، اے ظالم، ان قریب تجھے اس کا پتہ چلے گا۔ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی کو قائم کرے گا، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا اور میرا معاملہ اللہ کے سامنے کیا ہے۔ بھائی، معاشرے کے اندر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم بہت ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ انتہا کر دیتا ہے ظلم میں، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، شکایت بھی آتی ہے کہ اس کے اوپر کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب ان کو انصاف دیں گے اور کب اس کو انصاف ملے گا؟ کیا انسان پوری زندگی شکایت ہی کرتا رہے گا؟ دیکھیں ربیع اللہ بھائی، اس بات کا جواب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جرم کی سزا اور اس کے ظلم کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سختی والا معاملہ کرنا ہو، جس کو اللہ نے پکڑنا ہو، جس کو اللہ نے واقعی سزا دینی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو سزا دیتے ہیں، جو سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور جو اتنی سخت سزا ہوگی ربیع اللہ بھائی کہ اگر مظلوم کو اس سزا کا آج پتہ چل جائے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ظالم کو وہ سزا ملے، اتنی سخت سزا ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا پہلا گروہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، جب وہ واپس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ الا تحدثونی باعاجیب ما رأیتم بارض الحبشہ، کیا میرے صحابہ مجھے کوئی عجیب سا واقعہ جو تم نے وہاں پہ دیکھا اس کے بارے میں بتلاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے ایک دن کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ پانی کا مٹکا لیے ہوئے جا رہی تھی کہ ایک نوجوان شرارتی شخص پیچھے سے آیا اور اس نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور زور سے دھکا دیا، یہاں تک کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑی اور اس کے سر پہ جو مٹکا تھا پانی کا وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اور یہ وہ عورت تھی جو عیسائی تھی۔ تو جب وہ اٹھی اس نے اس نوجوان کو دیکھا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ سوف تعلم یا غدر، اے ظالم، ان قریب تجھے اس کا پتہ چلے گا۔ اذا وضع اللہ الکرسی، جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی کو قائم کرے گا، سوف تعلم کیف امری وامرک عنده، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا اور میرا معاملہ اللہ کے سامنے کیا ہے، یعنی اس دن میرا رب تجھے اس کی سزا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، حالانکہ وہ عیسائی عورت تھی، آپ نے فرمایا صدقت صدقت صدقت، اے میرے صحابہ، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ختم نہیں کریں گے حساب و کتاب کا جب تک ظالم سے مظلوم کو انصاف نہ مل جائے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ کہتا ہوں، عام طور پہ، خاص طور پہ جن پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کہ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں سے غافل ہے، اس کو یہ نہیں پتا، یہ کبھی نہ سمجھیے گا۔ اللہ کا فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے جو ظالم تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مؤخر کر دیا کس دن تک کے لیے؟ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ، ظالموں کو اس دن پتہ چلے گا۔ تو میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دنیا میں انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے، انصاف دینے والے اپنا منہ پھیر چکے ہیں، تو اپنا کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دائر کروا دیجیے۔ وہاں پہ انصاف کرنے والا اللہ ہے اور وہاں کے گواہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ وہ جو انصاف ہوگا پھر انسان کا دل خوش ہو جائے گا اور مظلوم راضی ہو جائے گا اور ظالم ختم ہو جائے گا۔